مدار اعظم منعقد کیا ہے، مدار پاک کے نام سے یہ محفل منعقد کی ہے، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ پھر ہم آپ سے پوچھیں گے آخر جشن مدار اعظم میں آپ آئے ہیں تو لینے کیا آئے ہیں؟ تو آپ کہیں گے جو اس محفل میں ملے گا وہ ہم لے کر جائیں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس محفل پاک میں کیا ملتا ہے؟ ان محفلوں میں کیا دیا جاتا ہے؟ ان محفلوں میں کیا بانٹا جاتا ہے؟ اللہ والے کیا دیا کرتے ہیں؟ سرکار قطب المدار کیا دیا کرتے ہیں؟ تو حضرت علامہ ولی شکوہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کیوں یہاں آئے ہیں؟ جنون شوق ادب سے جھکانے آیا، جنون شوق ادب سے، جبین شوق ادب سے جھکانے آیا ہوں، جبین شوق ادب سے جھکانے آیا ہوں، اور دل مراد گلوں سے میں بھرنے آیا ہوں، اور یہاں سے عشق محمد کی روشنی لے کر، یہاں سے عشق محمد کی روشنی لے کر میں اپنے دل کو ولی دل بنانے آیا ہوں، میں اپنے دل کو ولی دل بنانے آیا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بہت سے مدرسے ہیں، بہت سے دارالعلوم ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں میرے دوستوں، وہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، عالم بنایا جاتا ہے، فاضل بنایا جاتا ہے، قاری بنایا جاتا ہے، حافظ بنایا جاتا ہے، حکیم بنایا جاتا ہے، طبیب بنایا جاتا ہے، لیکن بتائیے وہ کون سی ایسی یونیورسٹی ہے، وہ کون سا ایسا دارالعلوم ہے، وہ کون سی ایسی جگہ ہے، وہ کون سا ایسا مقام ہے جہاں دل بنایا جاتا ہے، جہاں دل بنایا جاتا ہے؟ اور یہ دل کیا ہے؟ میرے آقا محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، تمہاری باڈی میں، تمہارے جسم میں ایک پیس ایسا ہے، ایک ٹکڑا ایسا ہے، اے میرے صحابہ، اگر وہ بن گیا، اے میرے ماننے والوں، اگر وہ سدھر گیا، اگر وہ سمر گیا تو سب سمر گیا۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ وہ کون سا ایسا پیس ہے؟ میرے آقا بتائیے وہ کون سا ایسا ٹکڑا ہے جسم کا کہ سدھر گیا تو سب سدھر گیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ تمہارا دل ہے، دل، وہ تمہارا دل ہے۔ تو سنو، جو محمد الرسول اللہ جو دل بنایا کرتے تھے، جس محمد الرسول اللہ نے صحابہ کرام کا دل بنایا، حضرت ابو بکر کا دل بنایا تو صدیق اکبر بن گئے، حضرت فاروق کا دل بنایا تو عدالت کہ ممتاز آپ تاجدار بن گئے، جب عثمان غنی کا آپ نے دل بنایا تو ذوالنورین بن گئے، جب مولا علی کا دل بنایا تو شیر خدا بن گئے، حیدر کرار بن گئے، سلمان فارسی کا دل بنایا میرے دوستوں، میرے بزرگوں تو زمانے کے پرہیزگار بن گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دل بنتا رہا، اور آپ کے وصال کے بعد صحابہ دل بناتے رہے، خلفائے راشدین دل بناتے رہے، مولا علی دل بناتے رہے، اسی دل کو بناتے بناتے یہ وراثت میں دل بنانا چلا رہا ہے۔ مولا علی دل بناتے رہے، حضرت امام حسن دل بناتے رہے، امام حسین دل بناتے رہے، یہ دل بنانے کا سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ دل بنانے کا سلسلہ، وہ کربلا یاد کیجئے، کربلا میں حضرت امام زین العابدین کو امام حسین نے قریب کیا، کیا دیا تھا؟ دل سے دل ملایا تھا، کیا دیا تھا؟ دل سے دل ملایا تھا، دل بنانے کا طریقہ عطا کر دیا، دل بنانے کا طریقہ عطا کر دیا۔ زین العابدین اب دل والے ہو گئے، انہوں نے اپنی اولاد امام باقر کو ان کا دل بنا دیا، انہوں نے سینکڑوں کا دل بنا دیا، اس کے بعد حضرت امام جعفر کا دل بنا دیا، ان کے باپ نے، ان کا دل بن گیا، انہوں نے ہزاروں سینکڑوں کا دل بنا دیا، اور ایسے دلدار ہو گئے کہ زمانہ انہیں صادق القول کہنے لگا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، الغرض یہ معاملہ چلتا چلتا ایک کے بعد دیگرے، میں تفصیل مانا جاؤں گا، ایک کے بعد دیگرے یہ دل بنانے کا سلسلہ، دل کو مکمل کرنے کا سلسلہ چلتا چلتا آپ کے دادا کے پاس آیا، آپ کے پردادا کے پاس آیا، اور چلتے چلتے یہاں تک کہ یہ دل بنانے کا سلسلہ، دل کیسے بنتا ہے، یہ آپ کے باپ نے آپ
کو اپنے قریب کر کے آپ کا دل بنا دیا، اور جب دل بن گیا تو آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جس نے ہزاروں دل نہیں بنائے، جس نے سینکڑوں دل نہیں بنائے، جس نے لاکھوں دل نہیں بنائے، ارے جس نے کروڑوں تعداد میں محمد الرسول اللہ کی امتیوں کے دل بنا دیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، محمد مداریت، جشن مدار اعظم، فیضان مدار العالمین۔ تو ہم سب یہاں آئے ہیں دل بنانے کے لیے، دل بنانے کے لیے۔ دل بڑے اچھے نکات بیان کیے ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا اتنی رات میں یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، بیان کرنے والے کا آپ منہ تک رہے ہیں، آخر کیا سننا چاہتے ہیں، آپ آخر یہاں سے کیا لے جانا چاہتے ہیں؟ تو میں برجستہ کہوں گا یہ وہ محفل پاک ہے میرے دوستوں، یہ وہ محفل پاک ہے جہاں دل بنایا جاتا ہے۔ دل نہ دارالعلوم میں بنتا ہے، نہ یونیورسٹی میں بنتا ہے، نہ کسی کالج میں بنتا ہے، دل بنتا ہے تو خانقاہوں میں بنتا ہے، اللہ والوں کی محفلوں میں بنتا ہے۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ساتھ صحبت با اولیاء، ایک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک اللہ والے کی محفل میں چند لمحات کے لیے بیٹھنا اس 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے جو بغیر ریاکاری کے کی گئی ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو ہمارا اس محفل پاک میں آنا، بیٹھنا، شامل ہونا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بیکار نہ جائے گا بلکہ ایسا کارگر ہوگا۔ میں یقین و ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، اور یقین و ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اس محفل پاک میں آنا کارگر ایسا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ مدار پاک کے صدقے میں آپ کا دل بنا دے گا۔ اور جب ہم دل بنانے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم دل والے ہو گئے ہیں، دل والے ہو جائیں گے، دل سے کینہ کپٹ ہم نکال دیں اور بغض و کینہ نکال دیں، اپنے دل کو ہم پاک کر ڈالیں۔ کیسے یہ دل پاک ہوگا؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو مداری ہیں وہ سنیں، جو مداری ہیں وہ سنیں، جو مدار کے چاہنے والے ہیں وہ سنیں، جو مدار کے دیوانے ہیں وہ سنیں، جو مدار کے عاشق ہیں وہ سنیں، جو اولیاء کاملین کے چاہنے والے ہیں وہ سنیں کہ دل کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے۔ یہ جو گناہوں سے دل میں زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ تو دوستو، اگر مدار پاک سے تم الفت و محبت رکھتے ہو تو اس محفل پاک سے جاؤ تو اپنی زبان پر ایک ہی نعرہ رکھنا، دم مدار بیڑا پار، دم مدار بیڑا پار۔ ایمان و یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی 40 دن میں تمہارا دل ہے وہ دل بن جائے گا، دل والے بن جاؤ گے اور تمہارا دل اچھی اور بری بات کو سمجھنے لگا گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے اور سچ بات یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقی محبت کرتے ہوئے نظر آئے، اس لیے کہ وہ قطب المدار آپ نے سنا جن کا بچپنا، جن کی جوانی، جن کا 596 سال کی عمر کا گزارنا صرف اپنے لیے نہ تھا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن اسلام کو پھیلانے کے لیے تھا، جو اس قدر بے چین تھا اسلام کو پھیلانے کے لیے، جو اس قدر بے چین تھا، جس کو مدینہ کا دیار پسند نہ آیا، جس کو مدینہ کا دیار پسند نہ آیا، فرمان رسالت کو سن کر ہندوستان میں آ کر، اور ہندوستان ہی کیا ساری دنیا میں جا کر جس نے اسلام کا پرچم ایسا لہرایا ہے، ایسا لہرایا ہے، آپ جہاں جائیں وہاں قطب المدار کے چاہنے والے ہیں، قطب المدار کے ماننے والے ہیں، اور کوئی سرزمین، کوئی جگہ، کوئی مقام ایسا نہیں جہاں قطب المدار نے جا کر دین اسلام کا سر نہ بلند کیا ہو، جہاں اسلام کا جھنڈا آپ نے لہرایا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ قطب المدار جن کی 596 سال کی عمر اور 550 برس کے 12 سال تک کچھ نہ کھایا، اور یہ وہ قطب المدار ہیں ارے جن کو محمد الرسول اللہ نے اپنے لخت جگر، نور نظر، اولاد حسین کو جنتی 14 لقمے اپنے ہاتھوں سے
کھانے والے سے پوچھو، میں تو یہ کہوں گا کھانے والے سے پوچھو کہ کس نے کھلایا اور تم نے کیا کھایا، اور میں یہ کہوں گا کہ جس نے کھلایا اس سے پوچھے کہ اس نے کیا کھلایا، اس نے کیا کھلایا۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے جب کھلانے والا انوکھا ہے تو کھانے والا بھی انوکھا ہے۔ میرے دوستو، جس نے 14 لقمے جنتی کھانے کے کھلا دیے اور ارشاد فرمایا بدیع الدین یہ انوکھا کھانا ہے، زمین کو دیکھو کیا نظر آتا ہے، کہا میرے جگ میرے آقا، کہا تو سرا تک دیکھ رہا، کہا آسمان کی طرف دیکھو کیا نظر آ رہا ہے، کہا ہے میرے جگ ساتوں آسمان میں جو ہے جو کچھ ہے سب نظر آ رہا ہے، ارے اللہ کی کرسی نظر آ رہی ہے، لوح محفوظ پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سنو، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر نور نظر سے کیا فرمایا، اے بیٹے بدیع الدین تم کامیاب ہو گئے، یعنی حی المدار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو حی المدار بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا حی المدار؟ غور کیجئے، اندازہ لگائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہے، اور ہر نبی حیات النبی نہیں، ہر نبی زندہ ہے اپنے اپنے مزار کے اندر، لیکن ہر نبی حیات النبی نہیں۔ ہر نبی زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہر نبی کو حیات النبی نہیں کہا جاتا۔ محمد الرسول اللہ کو حیات النبی کہا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے ہر ولی زندہ ہے، ہر ولی کو زندہ ولی نہیں کہا جاتا، جبکہ ہر ولی زندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے برادران ملت اسلامیہ۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حیات النبی ہے، انہوں نے قطب المدار کو حی المدار بنا دیا، یعنی اے بدیع الدین، اے میرے بیٹے، جس طریقے سے میں نبیوں میں حیات النبی ہوں، اسی طریقے سے تو قیامت تک ولیوں میں زندہ ولی ہے۔ یہ شان ہے قطب المدار کی میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ اور ایک شان بتاؤں اور بات کو ختم کر دوں، کوئی جانے نہ جانے، کوئی مانے جان بوجھ کے نہ مانے، لیکن ایک ایسی نعمت میرے آقا مدار پاک کے پاس۔ دوستوں، میرے بزرگوں، یہ وہ نسبت اویسیہ ہے، میرے آقا مدار پاک جب چاہتے جہاں چاہتے محمد الرسول اللہ کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی کوچوچوی فرماتے ہیں کہ اویسی تو بہت ہوئے، لیکن کسی اویسی سے سلسلے اویسیہ جاری نہیں ہوا، لیکن قطب المدار ایسی شخصیت ہے کہ ان سے سلسلے اویسیہ جاری ہوا، اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے، تاریخوں میں موجود ہے، اللہ والے بیان کرتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے بیان کرتے ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ بڑے بڑے اولیاء کاملین، بڑے بڑے اللہ والے میرے دوستوں پیاسے رہے اور نسبت اویسیہ کی بھیک مانگتے رہے۔ جہاں قطب المدار کی ملاقات ہو گئی، جہاں قطب المدار کے بارے میں سنا، بارگاہ مدار پہ پاک میں پہنچ کر انہوں نے جام اویسیہ کا ایسا جام پیا کہ ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مخدوم اشرف کو لے لیجئے، تقریباً 121 یا 122 بزرگوں سے آپ نے پیا تھا، آپ نے جام معرفت پیا تھا، پیاس نہ بجھتی تھی، لیکن جب جام معرفت 12 سال قطب المدار کی خدمت میں رہ کر جب قطب المدار نے انہیں نسبت اویسیہ کا جام پلایا تو وہ کہنے لگے کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا مدار العالمین تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ میرے دوستو، وہ ایسے انمول ہو گئے اور پھر ان کو کہیں پینے کی حاجت نہ ہوئی، ان کو کسی ولی کے پاس پھر جامع معرفت پینے کی حاجت نہ رہی۔ تو یہ وہ قطب المدار ہے جن کے پاس وہ نسبت اویسیہ تھی، جہاں بڑے بڑے بزرگ آپ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو خم کیا کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
596 سال کی عمر آپ نے صرف اور صرف اسلام پر خرچ کی ہے، اسلام کو پھیلانے میں خرچ کی ہے۔ آپ دیکھیں اولیاء کاملین جو ہوئے ہیں، اچھا سارے اولیاء اللہ آپ کے سامنے آئے، آپ تابعی اور تبع تابعی، یہ بھی بتا دوں، آپ نے ایک صحابی رسول حضرت بابا رتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان میں دیکھا ہے، ان سے ملاقات کی ہے۔ ایک صحابی کو دیکھ کر آپ تابعی ہوئے اور آپ تبع تابعی تو ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بغداد ابھی سیدنا عبد القادر جیلانی ابھی بغداد میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، مدار پاک ایک پہاڑی پر چلا کر رہے ہیں۔ جنید بغدادی ایک دعوت میں شامل ہے اور آپ کے ساتھ ایک دعوت میں شامل ہے، وہاں کئی ایک لوگوں کو آپ نے مرید کیا، اجازت و خلافت آپ نے عطا فرمائی کئی سو سال غوث اعظم کے پیدا ہونے سے پہلے، گویا کہ آپ تبع تابعی اور تبع تابعی ہے۔ اولیاء کاملین کا زمانہ آپ کے سامنے آیا، سب آپ کے سامنے پیدا ہوئے، سب نے آپ کے سامنے وصال فرمایا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب رہی یہ بات، لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ قطب المدار کے بارے میں بتاتے نہیں، لوگ قطب المدار کے بارے میں جانکاری دیتے نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جانکاری تو وہی دے گا جو جانکار ہوگا، وہی جانکاری تو اسے جو جانکار ہے، جس کے پاس اس چیز کا علم ہے، وہی دے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ تو ایک سازش چل رہی ہے کہ قطب المدار کے مرتبے پر، قطب المدار کے مقام پر، قطب المدار کے سلسلے پر پردہ ڈال دو، اس لیے پردہ ڈال دو اس لیے کہ یہ وہ قطب المدار ہے، یہ وہ نورانی سلسلہ ہے، یہ قطب المدار کا ایسا فیضان ہے، اگر اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا تو ہم نے جو جھوٹی دکانیں لگائی ہیں اس دکانوں کی تلئی کھل جائے گی۔ ہم کو کون مانے گا؟ ہماری کون پھر پرستش کرے گا؟ ہماری کون پھر سیوا کرے گا؟ ہمارے کون پھر پیر دبائے گا؟ اس لیے کہ قطب المدار وہ ہے جن کا فیضان کرم کل بھی سب پر تھا اور آج بھی سب پر ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا فیضان کرم قیامت تک آپ کے چاہنے والوں پر رہے گا، ماننے والوں پر رہے گا۔ جو مانے گا وہ کامیاب اور بامراد ہو جائے گا، اور جو آپ کو نہیں مانے گا دوستو وہ گمراہ اور بددین ہو جائے گا۔ اس لیے یہ وہ قطب المدار ہے جو خود ہندوستان میں آئے نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بھیجا ہے۔ یہ مہمان ہے محمد الرسول اللہ کے، جنہوں نے اسلام کی خاطر روزہ رکھا۔ جو ان کو مانے گا دوستو وہ سچا اور پکا مسلمان بن جائے گا، اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا، جو ان سے بغض و کینہ رکھے گا، جو حسد و کینہ رکھے گا دوستو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، مکتوبات امام ربانی کا اٹھا کر مطالعہ کیجئے، مکتوبات امام ربانی کا اٹھا کر مطالعہ کیجئے، یہ جملہ میرا لے جائیے۔ سیدنا حضرت شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قطب المدار کا وہ مقام اور وہ درجہ ہے جو ایک درجہ فرد الافراد بھی کہلاتا ہے، اور فرد الافراد کو قطب المدار کہتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جس کے فیضان کرم کے صدقے میں آسمان والے ہدایت پاتے ہیں، دنیا والے ہدایت پاتے ہیں، زمین والے ہدایت پاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ، ایک مجدد کا ذہن دیکھیے، ایک مجدد کا ذہن دیکھیے، حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں ان کو معلوم تھا مجدد تو خبر ہوتی ہے کیسے کیسے پیدا ہوں گے، کیسی کیسی واہیات کریں گے، تو آپ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص ایسے اللہ کے ولی سے بغض و کینہ رکھے، اس سے کینہ رکھنے لگے، اور وہ ذکر و اذکار بھی کرے، نماز اور تلاوت بھی کرے، وظیفے بھی پڑھے، آپ فرماتے ہیں پھر بھی مدار پاک سے کینہ رکھنے کی وجہ سے اسے راہ ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ میں نہیں کہتا، مجدد الف ثانی حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی کا قول ہے، اور فرماتے ہیں
کہ ایک مدار پاک کا چاہنے والا اس قدر عبادت نہیں کرتا ہے، اس قدر ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے، لیکن قطب المدار سے محبت رکھتا ہے، تو محبت قطب المدار کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راہ ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو آپ یہاں سے سمجھ لیجئے، بزرگوں کے قول ہے، غوث اعظم کے قول لے لیجئے، غریب نواز کا قول پڑھ لیجئے۔ میں تو یہی تو آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، میں تو بڑوں کی باتیں کرتا ہوں، ان چھوٹوں کی باتیں مت کرو، بڑوں سے پوچھو، غوث اعظم سے پوچھو، غریب نواز سے پوچھو، مخدوم سمنا سے پوچھو، قطب عالم سے پوچھو، شاہ عالم سے پوچھو، اور ان کے دادا پردادا حضرت سیدنا جلال الدین بخاری المعروف و مشہور مخدوم جہانیہ جہان گشت سے پوچھو۔ میرے دوستو، جو سلاسل ہیں ان مرکزی سلاسل کے بزرگوں سے پوچھو کہ قطب المدار کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو کیا دیا ہے۔ ارے وہ قطب المدار جس نے اپنی ساری عمر اسلام پھیلانے میں گزار دی، جس نے ساری عمر چل پھر کر اسلام ایسا پھیلایا ہے، ایسا پھیلایا ہے، ایسا پھیلایا ہے۔ ارے آپ بھول جاؤ گے، آپ بھول سکتے ہو، مورخ اگر دشمنی رکھتا ہے تو تاریخ نکال سکتا ہے میرے دوستو، لیکن میرے آقا مدار نے جس جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا ہے، ارے ان پتھروں کو تم اکھاڑ کے نہیں پھینک سکتے۔ جاؤ اجمیر میں چلے جاؤ، پورا ایریا مدار صاحب ہے، کتنا بڑا پہاڑ ہے کوکلا پہاڑ، کتنا بڑا، جاؤ اٹھا کے پھینک دو، دشمنی ہو۔ اگر تم تاریخ کو بدلنا چاہتے ہو، تاریخ کو مٹانا چاہتے ہو، تو تم اپنے قلم سے ان تاریخوں کو بدل سکتے ہو، لیکن قطب المدار نے جہاں بیٹھ کر دین کی خدمت کی ہے، جہاں اسلام کو پھیلایا ہے، دوستو ہندوستان میں ایسے 1400 مقامات ہیں جو علل اعلان یہ بیان کر رہے ہیں اور قطب المدار کی خدمت دین کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ وہ قطب المدار ہیں جنہوں نے ایسے دور میں، ایسے عالم میں آ کر اسلام کو پھیلایا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور جشن مدار اعظم میں آپ حضرات نے شرکت کی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، بہت کچھ کہنا نہیں چاہتا چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، اور وہ قطب المدار جو حسنی حسینی سید ہیں، آپ نے ابھی سنا، میرے دوستوں، میرے بزرگوں سنا کرتے ہیں، اور ویسی شخصیت اور ایسا کمال، آپ کرامتوں کا خود مجسمہ تھے اور ہیں، تھے نہیں، تھے اور ہیں، زمین پر تھے تو کرامتوں کا آپ کا پورا جسم مجسمہ تھا، آج مزار میں ہے تو آپ کا جسد اطہر کرامتوں کا مجسمہ ہے۔ آج بھی آپ کے مزار اقدس سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لوگ کرامت کو بہت مانتے ہیں، ان کی بڑی کرامتیں ہیں، وہ ایسی کرامت والے ہیں۔ ارے میرے آقا قطب المدار کی ایک ایک کرامت ایسی ہے، لا ایسی کرامت تیرے پاس ہو، بتا کہ ایسی عمر اس کی ہوئی ہو، 596 سال کی عمر ہوئی ہو، اور اس میں 550 سال کا روزہ رکھ لیا، لا ایسی کرامت بتا دے، بتا دے ایسا روزہ رکھا ہو۔ کیا بڑائی بیان کرے گا کوئی، قطب المدار کی کیا شان بیان کرے گا، ان کی رفعتوں کو کوئی کیا سمجھے گا۔ میرے دوستو، ان کی برابری کوئی کیا کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، جہاں بڑے بڑے وقت کے اقطاب، اغواث، نجبہ، نقبہ، میرے دوستو بڑے بڑے اولیاء کاملین جس کی بارگاہ میں سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں، اے مدار العالمین، آپ کو رحمت للعالمین نے سب کچھ دیا ہے، رحمت للعالمین کا واسطہ دیتا ہو، رحمت للعالمین کا صدقہ دے دیجئے اور ہمارا دامن مراد کو بھر دیجئے۔ بڑے بڑے اولیاء کاملین جن کی چوکھٹ سے اپنے سروں کو مل رہے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی دین کی خدمت کی ہے۔ ہم جتنا آپ کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے پھول برسائیں اتنا کم ہے، نہ ہم آپ کی تعریف کر سکتے ہیں، نہ ہم آپ کی توصیف بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم آپ کی عظمتیں بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم آپ کی کرامتیں بیان کر سکتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں۔ تو صاحب کہہ رہا ہوں، میں جو کچھ بھی بیان کر رہا ہوں یا یہاں جو کچھ بھی بیان کیا گیا، ہم سب
اپنے مطلب کے لیے بیان کرتے ہیں. ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اپنے مطلب کے لیے جمع ہوئے. آپ کہو گے یار یہ کیسی بات ہے, تو مطلب کی بات کر رہے ہیں. جو بیان کر رہے ہیں ان مطلب کی, جنہوں نے بیان کیا انہوں نے اپنے مطلب کا بیان کیا. ہم لوگ سننے آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مطلب سے سننے آئے ہیں. جی ہاں, آپ بھی مطلب سے آئے ہیں, ہم بھی مطلب سے بیان کر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہے, اس کا مطلب ضرور ہے. مطلب یہ ہے, یہ وہ بارگاہ ہے, اس بارگاہ میں جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ کبھی لوٹایا نہیں جاتا. اگر عالمگیر آتا ہے تو دامن مراد بھر کر جاتا ہے. ایک بھکاری آتا ہے تو اس کا دامن مراد بھر دیا جاتا ہے. یہ وہ قطب المدار ہے جو ان کے در پہ آتا ہے اور جہاں رہ کر ان کی یاد مناتا ہے, ان کا جشن مناتا ہے. سرکار قطب المدار دور رہ کر ہی اپنے چاہنے والے کی دامن مراد کو بھر دیا کرتے ہیں. بولیے مطلب سے آئے کہ نہیں آئے ہیں؟ ہمارے مہمان خصوصی جو مطلب لے کے آئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقصد کو بھی مطلب کو بھی پورا فرمائے گا, ہمارے مطلب کو بھی پورا فرمائے گا. ہمارے حافظ مرتضیٰ صاحب آئے, وہ اپنی عقیدتوں کا پھول نہیں نظر کر سکے, لیکن ان کا بھی مطلب پورا ہو جائے گا. مسجد طیبہ کے حافظ و قاری خطیب و امام, ان کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا. اور بھی ہمارے کچھ مہمان رہ گئے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, انشاءاللہ تعالی ہمارا مقصد یہی ہے اس محفل پاک میں آنے کا. انشاءاللہ تعالی ہمارا دل میرے آقا مدار بنا دیں گے. ہم یہ تہیہ کریں, ہم یہ ارادہ کریں, اس بزم سے جائیں تو یہ ایک آپ کی وہ نورانی عرفانی حقانی آپ کا ایک وصیت نامہ, ایک نصیحت آپ کی لے کر جائیں. قطب المدار کا مرتبہ دیکھو, مقام دیکھو, درجہ دیکھو. بعض لوگ کہتے ہیں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, بعض لوگوں کے میں نے منہ سے سنا ہے یہ سلسلہ تو بہت کٹھن ہے اور سلسلوں میں بڑی آسانیاں ہے, یہ سلسلہ بہت کٹھن ہے اور سلسلوں میں جھوٹ ہے. میں کہتا ہوں ایسا کہنے والا جھوٹا ہے. کسی سلسلے میں شریعت کے بارے میں جھوٹ نہیں ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, سلسلے عالیہ مداریہ ایسا سلسلہ ہے جہاں شروع ہی سے پابند بنایا جاتا ہے, نماز روزے کا پابند بنایا جاتا ہے, متقی بنایا جاتا ہے, پرہیزگار بنایا جاتا ہے, احکام اسلام کا پابند بنایا جاتا ہے, شریعت کا پابند بنایا جاتا ہے. آخر اس کا مقصد کیا ہے, آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سنو, وہ قطب المدار جس نے اسلام اور بانی اسلام جناب محمد الرسول اللہ کے اسلام پھیلانے کے خاطر, شریعت کی خاطر, قرآن کی خاطر, جس نے 550 سال کا روزہ رکھ کر جس اسلام کو پھیلایا ہے, جس قرآن کو پھیلایا ہے, جس شریعت کو پھیلایا ہے, جس طریقت کو پھیلایا ہے, جس معرفت کو پھیلایا ہے, انہی آقا کا فرمان سنو, انہیں اسلام سے کتنی محبت ہے. فرماتے ہیں, اے میرے چاہنے والوں, اے میرے ماننے والوں, کان کھول کر سن لینا. آقا مدار فرماتے ہیں, ٹوٹ جائے جسے ٹوٹنا ہو, ٹوٹ جائے جسے ٹوٹنا ہو, جڑ جائے جسے جڑنا ہو, وہ ہمارا نہیں جو خدا اور اس کے رسول کا نہیں, وہ ہمارا نہیں جو خدا اور اس کے رسول کا نہیں. یہ مدار پاک کی نصیحت اور وصیت ایسی ہے, اگر اسی پہ تقریر کی جائے اور ہمارے مفتی صاحب کو اگر یہ نصیحت کرنے کا موقع, اس نصیحت پہ گفتگو کرنے کا موقع مل گیا ہوتا, میں جانتا ہوں اور ایمان کے عقیدے کے ساتھ کہتا ہوں, ایقان کے ساتھ کہتا ہوں, میرے دوستو اسی پہ پوری تقریر کر ڈالتے. ایسی نصیحت ہے جس کو اسلام سے کتنا پیار ہوگا, جس لوگ اسلام سے کتنی محبت ہوگی, اللہ اور اس کے رسول سے جس کو کس قدر محبت